جب کبھی تمہیں لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم اس رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ذات کو تم راضی رکھ سکتے ہو، اور وہ ذات تمہارے رب کی ہے۔ ہاں، تم بھی کبھی خود سے راضی نہیں رہتے۔ کاش میں اپنے لیے یہ کر لیتا، ہم کچھ بھی کر لیں، کاش رہ ہی جاتا ہے، چاہے وہ چیز ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ ہم خود سے شکوہ ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ صرف ایک ہستی ہے جو ہماری تھوڑی سی دل سے کی گئی عبادت پہ بھی ہم سے راضی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کیوں ہر کسی کے لیے جیتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں جو صرف ہمارا ہے۔ چھوڑ دیں دنیا کے جھمیلے، اپنے رب کے ہو جائیں۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ آج جو دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا، بس تم یقین رکھو۔ آپ سجدوں تک خود نہیں آتے، اللہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو سجدوں تک لے آتے ہیں۔ سجدوں کے بغیر زندگی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، بالکل بے رونق، اور یہی احساس آپ کو ہر روز سجدے میں جھکاتا ہے۔ جو آزمائش اللہ کے قریب کر دے وہ امتحان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا انعام ہوتی ہے، اور انعام ہر ایک پر نہیں کیا جاتا، اس کے لیے تو خاص بندے چنے جاتے ہیں۔ وہ ذات بہت رحیم ہے، اس نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ اتنی گناہ کر کے میری طرف مت آنا، میری نافرمانی کر کے مجھ سے مت مانگنا، جب زمانہ رسوا کر دے مجھ سے پناہ نہ مانگنا۔ ارے وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو جتنا بھی گناہ گار نافرمان کیوں نہ ہو، میری طرف آ جانا۔ زمانہ رسوا کرے گا، میں عزت دوں گا، کوئی ظلم کرے گا تو میں بدلہ لوں گا، تم بس مجھ سے مانگنا۔ وہ تو اپنے ہر بندے کا انتظار کرتا ہے، اس کا در واحد ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کوئی پوچھے گا نہیں کہ اتنی عمر نافرمانی میں گزار کر اللہ یاد آیا ہے۔ جب تم جاؤ گے وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے دل کو پاک کر کے اپنے لیے مخلص کر لے گا۔ اور اللہ ہی کافی ہے دوست کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ تب وہ تم تک بھی تمہاری چاہت کو پہنچا دیتا ہے۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ یہ جو اللہ سے تمہارے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزے کی التجا کرتے ہیں۔ پریشان مت کرو خود کو، تم اللہ کی رحمت میں ہو، وہ سنبھالتا آیا ہے، آگے بھی سنبھال لے گا۔ اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت ہو یا دعا کی قبولیت کی۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم اور ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں، اور اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمیں امید کی کرن تھماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رشتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے
تاکہ ہم سرابوں سے نکل کر رب کے قریب ہو جائیں، اور پھر اللہ عز و جل ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس اوپر والی کے سامنے اپنے آنسو بہا لیا کریں، اس کے سامنے آنسو بہانے سے قلبی سکون ملتا ہے، درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، رحمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، جبکہ اس کے بندوں کے آگے آنسو بہانے سے فقط بے قدری ہی ملتی ہے، نتیجتاً سب تماشائی بن جاتے ہیں۔ دعاؤں کے معاملے میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم نم آنکھوں، ٹوٹے دل اور ہارے ہوئے حوصلے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو وہ مسکرا کر تمہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم کیوں پریشان ہو؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اللہ کو سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ توکل رکھ کر بند دروازوں کی طرف بھاگو گے تو اللہ ان پر لگے تالے بھی کھول دے گا اور تمہارے قدموں کو خود ان راستوں کی طرف موڑ دے گا جو تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں گے، جن پر قدم رکھنے کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور تمہیں پتہ ہے مشکل سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں اسی لفظ پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ جن طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد خوش خزاں آتی ہے، وہی خوش خزاں تمہارے دل میں اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے رب کن فرما دے، اے اللہ مجھے مایوسی سے بچا لیں، میرا نصیب کھول دیں۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، اے اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اے اللہ تیری بندی بہت بے بس ہے، اے اللہ میری دعاؤں پر کن فرما، اے اللہ میرے سب بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ زندگی میں کبھی آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کریں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا اور اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں، اور ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہے، تمہارا رب تو معجزوں پر قادر ہے۔